السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 28۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے 3 کام۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور کلک کرنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایزل، کیا سوچ رہی ہو؟ ایزل ٹیرس پہ پڑی کرسی پہ براجمان پل پل رنگ بدلتی اپنی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی جب انم ہاتھ میں دودھ سے بھرا گلاس لیے چلی آئی۔ اس کے آنے کا نوٹس لیے بغیر وہ بدستور بنا پلکیں جھپکے ایک ہی سمت میں دیکھتی رہی تو انم نے اسے سوچوں میں سرگرداں پا کر پکارا اور اس کے روبرو کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ ہی آپ؟ اس کے وجود میں یکدم لرزش ہوئی۔ اپنے نام کی پکار پہ وہ چونکی اور چہرہ جو افق کی جانب اٹھا ہوا تھا جھکا کر اپنے روبرو بیٹھی انم کی طرف ٹکایا۔ کن سوچوں میں گم تھی ایزل؟ اس نے گلاس میز پہ دھرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، کسی سوچ میں نہیں، وہ بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی سر کو نفی میں جنبش دیتی بولی، مگر انم اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، یہ تو کنفرم تھا۔ میری موجودگی کا کوئی احساس نہ ہوا، میری پکار پر بھی چونک پڑی، کسی خیال میں تو ضرور گم تھی۔ کیوں گریز کر رہی ہو؟ بتاؤ نا مجھے۔ وہ گویا فرصت سے بیٹھ گئی تھی اور جانے بغیر اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہی دیکھتے ہوئے ایزل بولی، کچھ نہیں آپی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بورنگ، کتنی بدمزہ سی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رنگ باقی ہی نہیں بچا۔ شاید بیماری نے جو بیزاریت چھوڑی ہے اس کا اثر ہے، مگر میرا کہیں دل نہیں لگ رہا۔ وہ بے بس سی بوجھل پن سے گویا ہوئی تو انم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اپنی زندگی کو بدمزہ بھی تو تم خود ہی کر رہی ہو ایزل۔ میں؟ کیسے؟ انم کی بات پہ فوراً سے قبل اس کی جانب سے سوال اٹھا۔ اس نے کچھ متعجب ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں اتنی چپ سی ہو گئی ہو؟ پہلے کی طرح ہنسا بولا کرو، ایک دن ہنستی ہو تو باقی 4 دن پھر سے سپاٹ چہرہ لیے گھومتی رہتی ہو۔ میں نے کہا بھی ہے کہ میری طرح بننے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جو ہو ویسی ہی رہو۔ چلو مان لی تمہاری بات کہ بڑی ہو رہی ہو، بچوں کی طرح ضد اور شرارتیں کرنے کا اب تمہارا دل نہیں کرتا، مگر جو بڑا ہو رہا ہو اس کا بولنے کا دل بھی نہیں کرتا، یہ کبھی کسی سے نہیں سنا۔ مگر تم تو چپ سی ہوتی جا رہی ہو۔ ہمارے بیچ بیٹھا کرو، ہم سے باتیں کیا کرو، اپنوں کے بیچ کیا چھوٹا بڑا، ہمارے بیچ تو پہلے کی طرح رہا کرو۔ اپنے اندر سے یہ سوچ نکال دو کہ خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کم بولنا اور ایسی عادتیں چھوڑنا ضروری ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپی، یقین مانے یہ عادتیں چھوڑنے یا کم بولنے یا پھر چپ ہو جانے سے مجھے اپنی زندگی بدمزہ نہیں لگ رہی۔ پتہ نہیں، بس ایک عجیب سی سوگواریت چھائی ہوئی ہے۔ دل چاہتا ہے یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤں، ہمیشہ کے لیے نہیں، بس کچھ وقت کے لیے۔ آخری جملہ وہ جلدی سے انم کے تاثرات دیکھتی بولی، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے کہیں اوجھل ہو جائے۔ انم نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کی ان باتوں سے اسے پکنک پہ کہی جانے والی ایزل کی باتیں یاد آ گئیں۔ تم سے ایک بات پوچھوں ایزل؟ نظریں ہنوز اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اس کی آئندہ باتوں سے ایزل کے چہرے پہ کیا تاثرات آتے ہیں۔ جی پوچھیں۔ گو کہ انم کے انداز پہ وہ ٹھٹکی تھی مگر پھر بھی اجازت دی۔ مجھے سچ سچ بتانا ایزل کہ کہیں تم کسی سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ انم کا یہ سوال ایزل کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ یکدم بری طرح سٹپٹائی مگر فوراً سے قبل اپنے تاثرات کو پوشیدگی کی چادر میں چھپا گئی۔ انم نے التباس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں تو میں بھلا کیوں کرنے لگی کسی سے محبت؟ وہ گھبرائی ضرور تھی مگر اس گھبراہٹ پہ بروقت قابو پاتی بولی، جبکہ انم نے محسوس کیا تھا کہ اس کے تاثرات بدلے ضرور تھے جیسے کوئی چوری پکڑی ہو، مگر ایزل چونکہ بروقت ان پہ قابو پا گئی تو وہ پھر سے متذبذب سی ہو گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ یہ سوال تو ایزل کے لیے بھی جاننا ضروری تھا، تبھی پوچھنے لگی۔ تمہاری باتیں ہی ایسی تھیں کہ میں کیا کوئی بھی ایسا سمجھ بیٹھتا، اور پھر تم اتنا بدل بھی تو گئی ہو۔ وہ جواباً گویا ہوئی۔ کون سی باتیں؟ ایزل نے ماتھے پہ انجانے پن کی شکنیں لیے استفسار کیا۔ اس روز پکنک پہ تم نے محبت کے متعلق جو کچھ بھی کہا اس نے مجھے الجھا کر رکھ دیا کہ تم محبت کے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہو، جبکہ اتنا تو میں بھی نہیں جانتی۔ تمہارے بولنے کا انداز، تمہارا لہجہ مجھے خود سے یہ سوال کرنے پہ مجبور کر گیا کہ کہیں تم کسی سے محبت تو نہیں کرنے لگ گئی۔ انم نے اپنی الجھن کا اس کے سامنے اظہار کیا، اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ کس سبب وہ ایسا سوچنے اور پوچھنے پہ مجبور ہوئی، جبکہ اس کے یاد دلانے پہ ایزل کی سماعتوں میں اپنی ہی کہی باتیں گونجنے لگیں۔ صرف دیکھنا، سونا، جاگنا اور رو دینا ہی آنکھوں کا کام نہیں ہوتا، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے من پسند چیز اور من پسند شخص کی۔ کبھی کبھی کوئی خاص چیز اور خاص انسان آنکھوں کی غذا بن کر رہ جاتا ہے، جنہیں جی بھر کر دیکھ لینے سے ان آنکھوں کا خالی پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اس ایک شخص کا مسکرا چہرہ دیکھ کر ان کی ساری تشنگی عنقا ہو جاتی ہے۔ نہ صرف آنکھیں بلکہ یہ کان، یہ ناک، یہ لب و زبان، سبھی کو اپنی اپنی غذا چاہیے ہوتی ہے۔
یہ سماعتیں اس کا نام سن لیں یا اس کی پکار سن لیں یا پھر وہ لفظوں کا کوئی جادوئی سور پھونک دے تو ان کا تشناپن بھر جاتا ہے۔ یہ ہماری ناک صرف سانس لینے کا کام ہی تو نہیں کرتی، بلکہ کبھی کبھی کسی کی خوشبو کو پا لینا ہی ان سانسوں سے بالاتر ہو جاتا ہے جنہیں ہم زندگی تصور کرتے تھے۔ اپنے لبوں سے کسی جان سے عزیز کا نام ادا کرنا، ان لبوں پہ بس اس کی دعاؤں کا ٹھہر جانا، اپنی زبان پہ اسی کا ورد رکھنا، اسی کے ذکر سے زبان کو حلاوت بخشتے رہنا، کسی کا ہاتھ تھامنا، کسی کے قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر چلنا، کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اصل حق تو ہمارے ان اعضاء کا تبھی ادا ہوتا ہے؟ ہاں، اسے واقعی محبت تھی، تبھی تو وہ اتنی گہری باتیں کر گئی، وہ باتیں جو اس سے 9 سال بڑا التمش، جو اس سے 11 سال بڑی انم اور جو اس سے 20 سال بڑے آغا فارس نہ کر پائے، بولنا تو دور سوچ بھی نہ پائے۔ اس نے نہ ایسی باتیں پڑھی نہ سنی، یہ تو بس اس کے دل سے نکل پڑتی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب وہ کیا کیا ایسا کہہ جاتی ہے جو دوسرے کو متحیر کر ڈالتا ہے۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ جب محبت ہو جائے تو ایسی باتیں سوچنا، بولنا اور سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں بدل گئی تو آپ نے سمجھ لیا مجھے محبت ہو گئی؟ کوئی بھی میری طرح بدل جائے گا تو کیا اس کے اس بدلاؤ کا سبب یہ قرار دے دیا جائے گا کہ اسے روگ محبت لگ چکا ہے؟ وہ تلخی بھری ہنسی ہنس پڑی تو انم کو لگا اس نے غلط سوال پوچھ لیا۔ رہی بات ایسی باتوں کی تو شاید آپ نے کبھی ناولز نہیں پڑھے۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ میری عمر نہیں ناولز پڑھنے کی، کیونکہ میرا خیال ہے ناولز پڑھنے کی کوئی مخصوص عمر نہیں۔ انم کو حیران ہوتا کچھ بولنے کو تیار دیکھ وہ پہلے ہی اسے روک گئی۔ مجھے وہ ناولز پڑھنا پسند ہے جن میں محبت کے جذبے سے آشنائی دی جائے، شاید اسی لیے آپ کو میری باتیں حیران کرتی ہیں، ورنہ میں پیار، عشق، محبت جیسے کسی مرض میں مبتلا نہیں۔ آخر میں وہ مدھم سے ہنسی تھی۔ اس ہنسی میں کس قدر کرب پنہا تھا وہ انم سے مخفی تھا۔ آپ کیا جانیں آپی کہ میں اس مرض میں کس حد تک مبتلا ہو چکی ہوں۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے یہ مرض اپنی آخری سٹیج کو پہنچتا جا رہا ہے، کسی دن میری جان لے کر ہی چلے گا۔ اس کے اندر آنسوؤں کا تلاطم اٹھا تھا، پہم آتشی قطرے سینہ جھلسا گئے۔ تم بھی نہ ایزل، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا حساب ہو گیا۔ میں اس روز سے اس بارے میں تم سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ بات کر ہی نہ سکی، اور اب جب کی تو تمہارے جواب پہ میں خود پہ ٹھیک سے ہنس بھی نہیں پا رہی۔ انم ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ لیکن اب بالکل نہیں پڑھنے ایسے ناولز، کیونکہ ناولز کے سبب ہی تم اداس چڑیا بنتی جا رہی ہو، اور پھر یہ تمہاری اسٹڈی میں بھی خلل پیدا کریں گے اور تمہارا دماغ بھی خراب کر دیں گے۔ اس لیے بس جتنی باخبر ہو گئی ہو اس جذبے سے اتنا ہی کافی ہے۔ انم اب کے ذرا سختی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے، جتنا جان چکی ہوں اس جذبے کو اتنا ہی بہت ہے، کیونکہ مزید تکلیف سے گزرنے کا حوصلہ نہیں آپ کی بہن میں۔ وہ کھوئی کھوئی سی نگاہوں سے میز پہ پڑے ننھے پلاسٹک کے گملے میں سجے سفید اور پیلے پھولوں کو دیکھتی ملول سی سوچ کر رہ گئی۔ اچھا نانم آپی، بس کبھی کبھی پڑھ لیا کروں گی، آپ اب تھانے دارنی تو مت بن کر دکھائیں۔ ان باتوں سے جان چھڑوانے کو دانستہ ایسا بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بنتی، مگر تم بھی بورنگ مت بنو۔ اب اگر تم مجھے گمسم سی نظر آئی تو میں وجہ نہیں پوچھوں گی، سیدھا سیدھا ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ انم نے دھمکی لگائی۔ ارے یہ چڑیلوں کے سینگ نہیں نکلتے، ہاں لمبے لمبے دانت، ناخن، بال اور ہاتھ ضرور۔ اف آپی، مجھے چڑیل تو مت کہیں۔ انم کی بات کا مطلب سمجھتی وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی تو انم نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنی شرارت کو لگام دی۔ اچھا بابا نہیں کہتی، مگر تم اب مجھے کسی صورت اداس مت نظر آؤ، اوکے؟ اس نے انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو ایزل فوراً اپنا سر اسباق میں ہلا گئی۔ اوکے، اور معصومیت بھرا اوکے بولی۔ گڈ گرل۔ انم نے اس کی تھوڑی کو پیار سے چھوا۔ اور اب یہ گڈ گرل بنا کوئی نخرہ کیے دودھ کا پورا گلاس خالی کر لے، ورنہ ماما بابا کو شکایت لگ جائے گی۔ وہ دودھ زیادہ گرم کر کے لائی تھی، تبھی اب جا کر نیم گرم ہوا تھا۔ آپ ہی مجھے نہیں پینا کوئی دودھ کے گلاس پہ تو اب اس کی نظر پڑی، جسے دیکھ کر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ میں نے کہا ہے نا کہ کوئی نخرہ نہیں، ورنہ سیدھی شکایت نیچے ماما تک جائے گی اور پھر وہ خود ہی آ جائیں گی اوپر۔ انم نے گلاس اس کے آگے کھسکاتے ہوئے پھر سے وہی دھمکی لگائی اور اب کے لفظوں پہ سختی سے زور دیا تو ایزل بولتے بولتے رہ گئی۔ اچھا نا، پی لوں گی، بٹ ماما سے شکایت مت لگائیے گا۔ وہ بھی کہاں ماں کو پریشان کرنا چاہتی تھی، پہلے ہی اپنی بیماری پر ان کی پریشانی دیکھ کر شرمندہ سی ہوئی جاتی تھی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، نہیں بتاتی، مگر اسے تم ٹھنڈا ہونے کے لیے مت چھوڑ دینا، لازمی پی لینا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جاتے جاتے وہ پھر سے دہرا گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد ایزل بے اختیار کرسی کی پشت سے جا لگی۔ انم کے ساتھ معتدل انداز میں بات کرنا، مسکرا کر ہنس کر دکھانا، سب کا سب بناوٹی، مگر کتنا مشکل تھا اس کے لیے۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا انم کو اپنے جواب سے مطمئن کرنا، مگر اس نے ذرا سا پرانا انداز کیا اپنایا، انم اپنی سوچ کو غلط قرار دے گئی۔ تو یعنی میرا یہ بدلاؤ جو بھی محسوس کرے گا
وہ یہی سوچے گا کہ میں محبت کا روک پالے بیٹھی ہوں؟ کیا واقعی میرے چہرے سے ناکام محبت کی داستان چھلکتی ہے؟ کیا واقعی میں نے اپنے آپ کو کھلی کتاب کی مانند بنانے میں تلی ہوں جسے جو چاہے آسانی سے پڑھ لے؟ آج انم کے سوال نے اسے چوکنا کر دیا تھا کہ وہ اپنی حالت پہ غور کرے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے غموں کا چلتا پھرتا اشتہار مت بنائے۔ اس اشتہار کو صرف بند کمرے میں ہی کھولے، وگرنہ سب کے سامنے بند ہی رکھے۔ دیکھ لیں آغا، آپ سے ملا غم محبت میری یہ حالت کر گیا کہ مجھے دیکھ کر میرے اپنوں کے من میں بھی یہ سوال اٹھنا شروع ہوگا کہ معاملہ ضرور محبت کا ہے۔ بہت مشکل ہے آپ کے دیے دکھوں کا بوجھ دوسروں سے مخفی رکھنا، بہت مشکل ہے آپ کی بخشی اذیت کو ان آنکھوں کے ذریعے دوسروں کے سامنے چھلکنے سے روکنا، بہت مشکل ہے آپ کے نوازے غموں کا بھار اٹھا کر خود کو سب کے سامنے ہلکا پھلکا ظاہر کرنے کا دکھاوا کرنا، سب بہت مشکل ہے۔ کانچ کے گلاس پہ انگشت شہادت پھیرتی، ڈبڈبائی آنکھوں اور دھندلاتی بصارت سے اپنی اس انگلی کو سرکتا دیکھ وہ اس شخص سے گلے شکوے کرنے لگی جس نے اس کا ہر لمحہ جینا مشکل کر چھوڑا تھا۔ آج اس نے انم کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس کے حال کے پیچھے پوشیدہ کہانی تک رسائی حاصل کرتا، اس سے یہی سوال پوچھے گا تو وہ کیا جواب دے گی؟ کیا جھوٹ گھڑے گی؟ کیا بہانہ بنائے گی؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ میں تم سے سخت خفا تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ آؤں اور اس ناراضگی کا جی بھر کر اظہار کروں، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تمہارے 3 دن سے یونیورسٹی نہ آنے، میرے میسیجز نہ پڑھنے اور کالز نہ اٹھانے کی وجہ تمہاری طبیعت خراب ہی ہے، تو سچ میں اپنے ناراض ہونے پر بھی شرمندہ ہی ہو گئی۔ ایزل جو کہ کب سے ٹیرس پہ کرسی پہ براجمان تھی، اب کمر سیدھی کرنے کو لیٹنے ہی والی تھی کہ دھرم سے دروازہ کھول کر لارا بندر آتی دکھائی دی۔ پہلے تو فکر مندی سے پوچھتی رہی تم کیسی ہو، اتنی طبیعت کیسے خراب کر لی، لگتا ہے پکنک کلاس نہیں آئی، اور اب اپنی ناراضگی کے متعلق اسے بتاتی اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کچھ بولوں؟ ایزل نے اس کی باتوں پہ مسکراتے ہوئے بولنے کی اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں پلیز بولو نا، اتنے دنوں سے تمہاری آواز سننے کو یہ کان ترس ہی گئے تھے، وہ پکے مجنوں کی مانند بولی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی، اور اب چھٹیاں کر رہی تھی تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری دوست کی طبیعت خراب ہوگی، اور تمہیں پہلے ہی بھاگے بھاگے میرے پاس آنا چاہیے تھا، جو کہ تم نہیں آئی۔ ایزل نے آخر میں شکوہ بھی کر ڈالا، جو کہ بس بناوٹی تھا، اسے لاراب سے بھلا کیا گلا۔ اس کے لیے میں تمہیں سوری، اور دوسری بات، وہ معذرت کرنے والی تھی کہ ایزل بنا رکے دوسری بات پہ آئی۔ دوسری بات کہ میرا موبائل میرے پاس نہیں تھا، تبھی مجھے معلوم نہیں کون کون مجھے یاد فرما رہا تھا۔ تمہارے پاس انم آبی کا نمبر تھا، سو تمہیں اگر میری اتنی پرواہ ہوتی تو میری ایک کال نہ اٹھانے پہ دوسری کال انہیں کرتی۔ اللہ اللہ ایزل، تم تو کسی جلاد ساس کی طرح مجھے تانے پہ تانے مار رہی ہو۔ شاید بھول گئی ہو کہ میرے استعمال میں نیو موبائل ہے، اور انم آپی سمیت کئیوں کے نمبر خراب موبائل کی نظر ہو گئے۔ جن جن کے یاد تھے پھر سے سیو کر لیے، اور تمہارا نمبر تو بن جا رہا ہے، شاید بیٹری ڈیڈ ہو گئی، اور تمہیں اپنی ہوش نہیں موبائل کی کا خاک رکھو گی۔ ایزل کے چپ ہوتے ہی وہ تڑک کر بول اٹھی، اچھا بابا اب بس کر دو، جب سے آئی ہو بولے ہی جا رہی ہو، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ ایزل نے بے ساختہ اپنا سر تھاما۔ ارے کیا واقعی میری باتوں نے تمہارے سر میں درد لگا دی؟ ادھر کرو میں دبا دوں، وہ تفکر بھرے لہجے میں کہتی تھوڑا سا آگے کھسک کر اس کا ماتھا چھونے لگی۔ نہیں، بلکہ تمہاری رس گھولتی آواز اور شیریں میں لپٹے لفظ تو مجھے مسرور کر رہے ہیں۔ چپ کیوں کر گئی؟ پلیز بولتی رہو نا۔ ایزل نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بظاہر مسکرا کر مگر بھینچے لہجے میں کہا، اچھا اب جنگلی بلیوں کی طرح مجھے خونخوار نگاہوں سے تو مت گھرو، ویسے بخار تو بہت کم ہے اب۔ اس کا ماتھا چھونے پہ اسے بس ہلکا سا ٹیمپریچر محسوس ہوا تو بولی، میں ٹھیک ہوں اب یار۔ ایزل اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتی بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یہ تو میں مان لوں، مگر تمہارے دل کا حال منہدم نہیں ہے، یہ ماننے کو دل نہیں کرتا۔ تمہاری آنکھیں کب مجھ پہ یہ ظاہر کریں گی ایزل کہ میں کیا؟ وہ افسردگی سے اسے دیکھتی بول رہی تھی، جب ایزل نے یکدم بول کر اسے چپ کروا دیا۔ یہی کہنا چاہ رہی ہو نا کہ کب میری آنکھوں سے تمہیں سکون چھلکتا دکھائی دے گا، کب میں قسمت کے لکھوں کو قبول کروں گی؟ تو میں کوشش کر تو رہی ہوں۔ چھوڑ دیا ہے اس شخص سے سوال کرنا جس کے جواب مجھے مطمئن نہیں کر پاتے، چھوڑ دیا ہے اس شخص سے ضد کرنا جو میری اب ضد کو کبھی پورا نہیں کرے گا، چھوڑ دیا ہے اپنے حال کا اس کے سامنے رونا جو خود سے ایک بار بھی میرا حال دیکھنے نہیں آیا۔ سب چھوڑ دیا ہے لاریب، سب چھوڑ دیا ہے، مگر دل پھر بھی کسی صورت چین نہیں پا رہا۔ دل کا درد ہے کہ کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بہت بے بس و لاچار محسوس کرنے لگی ہوں خود کو، تھکنے لگی ہوں اب درد کا بوجھ اٹھا کر، پل پل وجود میں سرایت کرتی اذیت سہ کر تھک چکی ہوں لاریب، بہت تھک چکی ہوں۔ وہ چہرہ جھکائے آنکھوں پہ انگوٹھا اور انگلی ٹکائے گرم سیال کے باہر آنے کا راستہ روکنے لگی، مگر ناکام ٹھہری۔ وہ اس کی انگلیوں کے تلے سے راستہ بناتا بہہ نکلا۔ او ایزل پلیز رو تو نہیں۔ لاریب نے فوراً سے خود کو ملامت کیا کہ اچھی بھلی مزاح سے بھرپور گفتگو چل رہی تھی، کیا ضرورت تھی اسے سنجیدگی کی طرف موڑنے کی؟
کیا ضرورت تھی یہ ذکر چھیڑنے کی جو سوائے تکلیف کے ایزل کو اور کچھ نہیں دیتا تھا؟ وہ آگے ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ ذکر نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ اس نے معذرت کی اور پیچھے ہٹی تو ایزل نے بھی جلدی سے اپنی آنکھیں خشک کیں۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، شاید میرا وجود ہی کرب سے بھرا اشتہار بن چکا ہے۔ ایزل نے اس کی شرمندگی کم کرنا چاہی۔ تم مت لگاؤ نا اپنے وجود پہ ایسے اشتہار، مانا بھی تمہارے لیے مشکل ہے، مگر تم کم از کم اتنی تو کوشش کر سکتی ہو نا کہ تمہارے دل میں جو بھی ہے اسے دل تک ہی محدود رکھ سکو اور آنکھوں تک آنے والے راستے پہ قفل لگا لو تاکہ دوسروں پہ تو یہ راز عیاں ہونے سے بچ جائے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ لاریب نے اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انفیکٹ تمہارے آنے سے قبل میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے دل و آنکھوں پہ اتنے پہرے لگا لوں کہ کوئی ان پہروں کو دیکھ کر انہیں پڑھنے کی صحیح تک نہ کر پائے۔ وہ سر ہلاتی پرسوچ لہجے میں بولی، گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات۔ لاریب نے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے سپرد کرتے ہوئے کہا، دیکھو ایزل، یہ تو طے ہے کہ وقت لگے گا بھی دل کو سنبھلنے میں، اور یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ تمہارے سب زخم بھر دے گا۔ بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے پاس غور کرو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں شامل کرنے کے بعد تم واقعی سب بھولنے لگو گی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کو خوش رکھنا جانتے ہیں۔ لاریب کا لہجہ زمانی ہوا۔ کچھ لوگ مثلاً کن لوگوں کی بات کر رہی ہو تم؟ ایزل نے بھویں اچکا کر الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ لوگ جیسے کہ التمش۔ اس نے بھی بات کو گھمانے کی بجائے واضح بتا ڈالا۔ اچھا مذاق ہے، ایزل ترشی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ مذاق نہیں کر رہی، سنجیدہ ہوں میں نے اس شخص کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، اور پھر کافی خوش اخلاق قسم کا بندہ لگتا ہے مجھے، اور تمہاری بھی تو اتنی دوستی ہو گئی ہے اس سے، تو اگر یہ دوستی ایک نئے رشتے میں بدل جائے تو حرج ہی کیا ہے؟ وہ اسے کنونس کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ التمش کے بارے میں سوچے، کیونکہ اس کے نزدیک اس طرح آسان ہوتا ایزل کا سنبھلنا، اور پھر وہ اسے ایزل کے لیے اچھا بھی لگتا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا ہے یہ وہ جانتی تھی۔ اس کا اسے کالز کرنا، میسیجز کرنا، راتوں میں بات کرنا اور کئی باتیں تو زومانی ہوتی تھیں، اور وہ بچی تو بالکل نہ تھی۔ ایک بار محبت کرنے کا تجربہ کر چکی تھی، پھر کیسے اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتے اس جذبے کو پہچان نہ پاتی، وہ سب جانتی تھی۔ مگر اس نے تو صرف اسے ایک دوست کی حیثیت ہی تھی۔ آغا فارس کے سوا اب تو شاید کبھی بھی کسی کو محبت میں وہ درجہ نہیں دے سکتی تھی جو التمش چاہتا تھا، اور پھر ابھی تک التمش نے اس سے کوئی ایسی بات بھی تو نہیں کی تھی جو ان کی دوستی میں دراڑ پیدا کرتی۔ وہ دوستوں کی طرح اس سے پیش آ رہا تھا تو ایزل بھی دوستوں کی طرح ہی اس کے ساتھ رہتی۔ ہاں، مگر یہ سچ تھا کہ اس دوستی کا آغاز فارس کو جلانے کی خاطر بہت فائدہ اٹھایا تھا اس نے، اور اپنی ان حرکات پہ وہ شرمندہ تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ فضول سوچوں کو چھوڑ کر میری بات پہ غور کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسے لب بستہ سوچوں میں سرگرداں پا کر لاریب نے اسے ہلکے سے جھنجھوڑا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی لاریب، پلیز کوئی اور بات ہے تو کرو ورنہ چپ رہو۔ اس کا لہجہ گزارشانہ تھا۔ وہ واقعی ان دو مردوں کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی زندگی میں عجیب سوگواریت پیدا کر چکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا موڈ صحیح رکھو، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ لاریب نے بھی اس کی حالت کے پیش نظر ان باتوں کو یہیں ٹھپ کر دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ایزل کی؟ کل سے انہوں نے ایزل کو نہیں دیکھا تھا اور اب انم کو کال کر کے اس کا حال دریافت کر رہے تھے۔ وہ جسے پوری امید تھی کہ سلام کے بعد اس کا لازماً حال پوچھا جائے گا، اپنی بجائے ایزل کا نام ان کے منہ سے سن کر گرم سیال کی ایک لہر دل میں دوڑی تھی۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ان کا نام جگمگاتا دیکھ جو خوشی اس کے چہرے پہ دوڑ اٹھتی تھی، وہ اسپیکر سے ابھرتے ایزل کے نام کو سن کے فوراً سے قبل کہیں مفقود ہو کر رہ جاتی تھی۔ اب ٹھیک ہے وہ، اگرچہ کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، مگر انم نے یوں کہا جیسے چنگی بھلی ہو۔ شکر ہے خدا کا۔ انہوں نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ ایزل کے لیے دیوانوں جیسی فکر دیکھ کر اس کا اپنا دل ایسی فکر کے پیچھے حسرتوں کی ٹھاٹھیں مارنے لگ جاتا تھا۔ ویسے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ وہ کیا بتانے والی تھی جس کا اسے یکدم ہی خیال آیا تھا؟ ہاں ذرا جلدی بتا دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ باعجلت گویا ہوئے تو انم کا دل پل بھر میں راکھ میں متغیر ہو کر رہ گیا۔ ایزل کا حال پوچھنے کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے وقت ہی وقت، اور میری ایک بات سننے کے لیے 2 گھڑیاں بھی نہیں۔ ایک دم سے اس کا دل بھر آیا، مگر جو بتانا تھا وہ بتائے بغیر فون نہیں رکھنے والی تھی۔ انم جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کا وہی اجلت بھرا انداز تھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ اس کے پاس آتے رہے، 2 گھنٹے اس کے سرہانے سے لگ کر بیٹھتے رہے اور اسے خبر ہی نہیں۔ نادان یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ اس کے خواب میں آتے رہے، آپ کی باتوں کو خواب سمجھ رہی ہے۔ وہ اپنی ہی بات پہ دانستہ مدھم سے ہنسی تھی۔ وہ یہ کیوں بتا رہی تھی؟ شاید اس لیے نہیں، بلکہ یقیناً اس لیے کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ جس قدر اس کی فکر میں ہلکان ہوتے رہے ہیں ایزل اس سے باخبر ہے۔ مگر اس بات سے یکسر انجان تھی کہ اس کی بے خبری ان پہ عیاں کر کے وہ فقط اپنے دل کو تسکین دے رہی ہے، کیونکہ آغا فارس تو چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ ان کے آنے جانے اور تمام فکروں سے باخبر ہو۔
جو وہ اس کی طبیعت کے پیچھے دن رات لیتے رہے۔ اچھا، بس یہی یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ انداز مصروفانہ تھا، جبکہ انم کو ان کی طرف سے ایسے بے ضرر سے جواب کی توقع نہ تھی۔ نہیں اور تو کچھ۔ اچھا چلو پھر، خدا حافظ۔ وہ ابھی نفی میں ٹھیک سے سر کو جنبش بھی نہ دے پائی تھی کہ وہ کال کٹ کر گئے، جبکہ وہ ہاتھ میں ٹو ٹو کرتے موبائل کو آنکھیں پھاڑے کشیف سی دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت اسے اپنی ذات بہت بے وقت معلوم ہو رہی تھی، بلکہ اب تو ایزل کے ہوتے ہوئے اپنا آپ ان کے لیے بیکار بے معنی سے لگنے لگا تھا۔ نہ جانے کب، کیسے اور کیوں، مگر وہ اب ہر بات پہ اپنا ایزل سے موازنہ کرنے لگی تھی، جس لیے بھی کہہ رہی تھی آئندہ مت کہنا، آئندہ کسی تیسرے کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس نئے رشتے میں کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ ایزل ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ؟ آغا فارس کی گزشتہ چند باتیں سماعتوں میں گونج اٹھیں تو وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس رشتے کو رشتہ سمجھا ہی کب ہے آپ نے فارس؟ جس طرح دن رات آپ بس ایزل کی ہی فکروں میں جکڑے رہتے ہیں، اس کے بعد تو مجھے آپ کی وہ باتیں منافقت بھری لگ رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اب اس سے میرا ایک نیا رشتہ بھی جڑ چکا ہے، اور اس نئے رشتے کو نظر میں رکھتے ہوئے اسے مجھے اور تمہیں پرائیویسی دینی ہوگی۔ بچوں کی طرح ضد کر کے بنا پوچھے بنا انکار سنے ہر جگہ ساتھ چل پڑے گی تو یہ غلط ہے۔ میں نے تو بہت محسوس کیا ہے کہ وہ اب آپ سے پہلے کی طرح ضد نہیں کرتی، نہ دن رات آپ کے پاس دوڑی چلی جاتی ہے۔ وہ بڑی اور سمجھدار ہو رہی ہے۔ یہ نہ صرف میں نے محسوس کیا ہے، بلکہ یہ الفاظ خود اس نے بھی اپنی زبان سے ادا کیے۔ وہ تو بچپنا چھوڑ رہی ہے، مگر یہ آپ ہی ہیں جو اس کے لیے اپنے اندر کا بچہ سلا نہیں پا رہے۔ وہ تو دے رہی ہے پرائیویسی، مگر آپ کب دیں گے وارث؟ کب؟ وہ تمام شکوے جو وہ ان کے سامنے نہیں کر سکتی تھی تنہائی میں کرنے لگی۔ تم اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی ہو اور میں بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ کل کو ہماری شادی ہوگی تو تب بھی دھڑلے سے آنا جانا لگا رہے گا۔ تمہیں اکیلا چھوڑتی ہے نہ مجھے، اور ایسے تو ہماری شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے یہ سب کہنا ضروری تھا تاکہ وہ بچپنا چھوڑ کر عقل کے زینوں پہ پاؤں رکھے۔ اور کتنا اکیلا چھوڑے وہ؟ جب سے یہ رشتہ جڑا ہے اس نے ہمیں اکیلا ہی تو چھوڑا ہے۔ ایک نیا دوست بنا لیا، جو وقت آپ کا سر کھاتی تھی وہی وقت اس کے ساتھ جوڑ لیا، یہاں تک کہ پڑھائی کے لیے بھی آپ کی طرف کی دوڑ نہیں لگائی۔ پھر آخر کون سی ایسی وجہ بچتی ہے جو آپ اس رشتے کو وقت نہیں دے پا رہے؟ شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہونا تو بات کی بات ہے، میری تو حالیہ زندگی ہی آپ کی میرے وجود سے بے نیازی اور رکھائی کے سبب ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے۔ ایسا کیسے چلے گا فارس، اور کب تک؟ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں استفسار کرتی بنا کوئی جواب پائے کچن کاؤنٹر سے پشت ٹکا گئی۔ تم چاہے مجھے خواب سمجھتی رہو، مگر میں ہمیشہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا محافظ کہلاؤں گا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں ایزل، ہو ہی نہیں سکتا، مگر کیا کروں؟ تم سے ناراضگی ختم کر دوں گا تو تم التمش سے دوستیاں پھر سے بڑھا لو گی، اور وہ لاپرواہ من موجی طبیعت کا مالک شخص مجھے تمہارے لیے پسند نہیں۔ اس لیے بہتر ہے تم سے ناراضگی کا دکھاوا جاری رکھوں۔ اگر تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے تو تم دوبارہ اس سے نہ بات کرو گی نہ ہی ملو گی، اور میں جانتا ہوں اگر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں میری ناراضگی سے بہت فرق پڑتا ہے۔ وہ جو انم کو وقت کی قلت کہہ کر کال کٹ کر گئے، اب بنا کسی کام کے آرام دے بیٹھے ایزل کو تصور میں لیے اس سے محو گفتگو تھے۔ میں جانتا ہوں، اور مجھے یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ وہ لڑکی جسے میں نے گود میں اٹھانے سے لے کر یونیورسٹی کی زندگی تک پہنچایا، انگلی پکڑ کر چلانے سے لے کر اپنے گولز کے پیچھے بھاگنا سکھایا، وہ ایک دن پیا گھر سدھار جائے گی، مگر ایم سوری التمش، وہ پیا تم نہیں ہو سکتے۔ میں ایزل کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کروں گا کہ تم ضرور دیکھو گے، مگر وہ تم ہرگز نہیں ہوگے۔ تمہارے ساتھ وہ تھرڈ کلاس چیپ لباس پہنے بے باک لڑکیاں ہی سوٹ کرتی ہیں، میری ایزل نہیں۔ ایزل سے باتیں کرتے ان کی سوچ بھٹکتی ہوئی التمش پہ ٹھہری تھی، اور سویا ہوا غصہ پھر سے ناک پہ اود آیا تھا، اور اس غصے میں خلل موبائل کی میسج ٹیون نے ڈالا۔ میسج نادیہ کا تھا، وائس میسج تھا، سو انہوں نے پلے کیا۔ فارس بیٹا، تمہارے پاس ایزل کی میڈیسنز کی پرسکرپشن ہے نا؟ تو واپسی پہ یوں کرنا، اس کی میڈیسنز لے آنا، ختم ہو گئی ہیں، یا یوں کرو مجھے تصویر یا نام بھیج دو، میں منیب سے منگوا لوں گی۔ دوائیاں ختم ہو چکی تھیں اور پتے نادیہ پھینک چکی تھی، مگر اب جب پرسکرپشن دیکھنے لگیں تو یاد آیا وہ تو فارس کے پاس ہے۔ نہیں ممانی جان، میں لے آؤں گا۔ انہوں نے بھی جواباً وائس ریکارڈنگ کی اور بھیج دی، مگر جواب دینے کے بعد انہیں بھی یاد آیا کہ پرسکرپشن تو اس روز پہنی جینس میں ہے، اور وہ جینس دیگر کپڑوں سمیت دھلنے کے لیے لانڈری بھیج دی گئی ہے۔ اوہ شٹ مین، انہوں نے بے ساختہ اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ حارث کو ہی کال کرنی پڑے گی۔ حارث کا خیال آیا تو پھر اور بھی بہت سے خیالات ذہن میں بیک وقت کود پڑے۔ کچھ پل کے لیے بھی وہ ان خیالات سے آزاد نہ تھے۔ جب سے وہ ایزل کا چیک اپ کر کے گیا تھا تب سے بہت سے سوالات ان کے دماغ میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اس روز سے شدید مضطرب تھے، بہت سے اندازے لگا چکے تھے، اور ان اندازوں کو سچا جھوٹا قرار دینے کے لیے انہیں ایک بار تو حارث کے پاس جانا ہی تھا، ورنہ یہ سوچیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھیں۔ اور وہ سوچیں کون سی تھیں؟
یہ تو حارث کے پاس جا کر ہی کھلنی تھی، یہ سوچیں اسی کے سامنے عیاں ہونی تھی۔ اس روز سے ان کے من میں اٹھتے تمام سوالات کے جواب حارث کے پاس تھے۔ ایزل کی سوچیں کیا کم تھیں کہ اب حارث نے بھی ان میں شامل ہو کر ڈبل اضافہ کر دیا۔ سر آپ ان کے روم میں بیٹھیں، میں انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دیتی ہوں۔ وہ تاجدار ہاسپٹل موجود تھے مگر اس وقت حارث راؤنڈ پہ نکلا ہوا تھا۔ سسٹر آغا فارس کو جانتی تھی اور حارث کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے یہ بھی جانتی تھی، تبھی انہیں احتراماً کلام کرتی انہیں روم میں بٹھائے فوراً اسے اطلاع دینے چل پڑی۔ آغا فارس کبھی کبھار ہی اس سے یوں ہاسپٹل میں ملنے آتے تھے مگر جب بھی آتے موڈ ہمیشہ خوشگوار ہوتا تھا، مگر آج اس سے یکسر مختلف تھا، یعنی یہ کہنا غلط نہ تھا کہ شدید ناخوشگوار تھا۔ چہرہ ہر مسکراہٹ سے بے نیاز سپاٹ سا تھا۔ وہ خاموشی سے ریوالونگ کے مقابل میز کے پار موجود 2 کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئے اور حارث کا انتظار کرنے لگے، جو اب 10 منٹ بعد روم میں موجود تھا۔ ارے واہ، لگتا ہے کل میرے ہاسپٹل میں عید ہوگی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ خوشگواریت بھرے لہجے میں غیر متانت سے گویا ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے بنا کسی خوش خلقی کا مظاہرہ کیے استفسار کیا۔ ارے بھائی، آج میرے ہاسپٹل میں چاند جو نکل آیا۔ وہ جواب دیتا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور اپنی مخصوص نشست پہ براجمان ہوا، جبکہ انہوں نے جواباً مسکرانے تک کی زحمت نہ کی۔ خیر تو ہے، آج بڑے جارحانہ تیور دکھائی دے رہے ہیں، موسم کہیں ابر آلود تو نہیں؟ ان کے موڈ پہ چوٹ کی گئی۔ ابھی تک تو مطلب ابر آلود نہیں، لیکن اگر تم نے میرے سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب نہ دیے تو تب ضرور ہو سکتا ہے۔ اس پر لہجہ کچھ معنی خیز سا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھا۔ سمجھا دوں گا، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ میری خاطر تواضع نہیں کرو گے؟ کوئی جوس، کوئی چائے کافی، ساری مہمان نوازی بھولتے جا رہے ہو تم۔ انہوں نے ایک مصنوعی طنز جھاڑا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو تم، حکم تو کرو، چائے پانی تو کیا تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے میری۔ وہ ہنس پڑا تھا ایسے خوبصورت شکوے پہ۔ جان تو بیٹا تیری میں نکالوں گا، وہ دل ہی دل میں گویا ہوئے۔ اتنی سستی بیکار جان نہیں چاہیے مجھے، یہ جان تم اپنی جان کے لیے سنبھال کر رکھو۔ انہوں نے دانستہ یہ بات کہی۔ میری جان، وہ افسردگی سے زیر لب بڑبڑایا۔ آنکھوں میں خالی پن سا تھا اور یہ لہجہ اور آنکھیں کچھ بھی آغا فارس کی نگاہوں اور سماعتوں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ خیر، تم نے بتایا نہیں کیا کھاؤ پیو گے؟ اس کا یوں بات کو ٹال دینا بھی انہوں نے محسوس کیا۔ ان کی گہری نگاہیں اسی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ جوس، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ اتنی ٹھنڈ میں جوس؟ بہت خوب۔ وہ مسکراتا ہوا ریسیور اٹھائے آرڈر دینے لگا، جبکہ وہ اسے کیا بتاتے کہ اس سے جو سوالات کرنے والا تھا، اگر اس کے جواب ان کی توقع کے مطابق نہ نکلے تو ان کا دماغ گرم ہونے والا تھا اور تب انہیں شدت سے اس ٹھنڈے جوس کی ضرورت محسوس ہونے والی تھی۔ ایزل کا بتاؤ، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ فون رکھنے کے بعد وہ ان سے ایزل کے متعلق استفسار کرنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ وہ جواب دینے لگے۔ بہت پیارا بچہ ہے، خود سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ان کا میسج سننے کے بعد نادیہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوئی تو ایزل جو کہ پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ وہ بھی ان کا میسج سن چکی تھی۔ بھلے آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، بھلے مجھ سے بات تک نہیں کر رہے، مگر دور رہ کر بھی میرا اتنا ہی خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ سوچیں ہی تھیں جو اسے آغا فارس پہ اب غصہ کرنے سے روک رہی تھیں۔ اس رات جو اس نے ان کا روپ دیکھا تھا، اس کے بعد سے تو وہ اپنے اس محافظ پہ مزید دل ہار بیٹھی تھی۔ مگر پھر بھی بہت شکوہ ہے آپ سے، ایک بار ہی صحیح آغا، بس ایک بار ہی صحیح مگر مجھ سے ملنے چلے آتے۔ یہ سوچ آتے ہی دل بھر آیا تھا۔ کیا ہوا ایزل بیٹا؟ اسے رونے والی صورت بنائے دیکھ نادیہ نے تفکر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی، ان کے بازو کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیتی ان کے شانے سے سر ٹکا گئی۔ کچھ تو ہے ایزل، مجھے بتاؤ شاباش، یوں ایک دم سے تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ لگی ایزل کا چہرہ اونچا کرتے پوچھا۔ ماما، میں پھپھو کی طرف چلی جاؤں کیا؟ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں اجازت طلب کی۔ ابھی ٹھیک تو ہو جاؤ پھر چلی بھی جانا، پھپھو سے دل اداس ہے تو انہیں یہاں بلا لیتی ہوں۔ وہ اس کے سوال پہ مسکرائیں۔ نہیں ماما، وہ کچھ دیر پہلے ہی تو گئی ہیں۔ وہ پھر سے سر کو نفی میں جنبش دیتی بولی۔ تو پھر وہاں جا کر کیا کرو گی؟ بلکہ سمجھ گئی، اپنے آغا سے دل اداس کر بیٹھی ہو۔ تو بیٹا وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہ تو اس وقت آفس میں ہے اور تمہاری میڈیسنز لے کر یہیں تو آئے گا، تب مل لینا اس سے۔ نادیہ کو یہی وجہ سمجھ آئی اس کی اداسی کی۔ کیا وہ یہاں آئیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی کیوں نہیں آئے گا، اب دوائیاں خود توڑ کر آنے سے رہیں۔ تم بھی نا عجیب باتیں کرتی ہو۔ وہ ہنس پڑی تھی، جبکہ ایزل کو واقعی ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ دوائیاں بھیج دیں گے یا پھر نیچے ہی پکڑا کر چلے جائیں گے۔ وہ نہیں آئیں گے ماما۔ یہ بات وہ دل میں بولی اور پہلے سے بھی زیادہ افسردہ ہو گئی۔ اداس مت ہو، آتا ہے نا فارس تو اس سے اچھی طرح پوچھتی ہوں کہ کہاں غائب ہے۔ یہاں اس کی مینا اداس ہوئی بیٹھی ہے اور اس نے کل سے اسے اپنی صورت ہی نہیں دکھائی۔
وہ مصنوعی ڈپٹ بھرے انداز میں بولی، جبکہ ایزل نے چونک کر سر اٹھایا اور اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ کل سے؟ اس نے الجھن بھرے لہجے میں یہ 2 لفظ ادا کیے۔ اور نہیں تو کیا، پہلے تو کیسے تمہارے سرہانے سے لگ کر بیٹھا رہتا تھا، اور اب کل سے اپنی صورت ہی نہیں دکھائی۔ تم نے کچھ کہہ تو نہیں دیا اس سے؟ بتاتے ہوئے انہوں نے مشکوک نگاہوں سے ایزل کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے تو کچھ الٹا سیدھا نہیں کہہ دیا فارس کو، مگر ایزل کی سماعتیں تو بس اسی جملے پر ٹک کر رہ گئی تھیں کہ پہلے تو کیسے تمہارے سرہانے سے لگ کر بیٹھا رہتا تھا۔ ماما کیا آپ سچ؟ بولتے بولتے اس نے یکدم زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ ان سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتی تھی، انہیں مزید مشکوک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی جو بھی ان دونوں کے بیچ چل رہا تھا۔ یہ ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی آغا مجھ سے ملنے آتے رہے تھے؟ یعنی میرا انہیں اپنے آس پاس محسوس کرنا میرا وہم ہرگز نہ تھا، اور اس روز جب انہوں نے مجھے اپنی بازوؤں کی پناہ دی وہ پناہ جھوٹی نہیں تھی؟ لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو، جسے میں خواب سمجھ رہی تھی وہ خواب ہی ہوا تو؟ اس تو سے آگے دل ڈوبنے لگا تھا، مگر اس تو کا جواب تو اسے چاہیے ہی تھا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کشمکش میں ڈولنے لگی تھی، اور اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک نقطے پہ پہنچی۔ ماما میرا موبائل کہاں ہے؟ یکدم اسے کوئی خیال آیا جس پہ عمل کرنے کی خاطر اسے اپنا موبائل درکار تھا۔ یہیں کہیں پڑا ہے، بلکہ ہاں یاد آیا، صبح صفائی کرتے ہوئے نوری نے بک شیلف پہ رکھا تھا۔ نادیہ اٹھی اور بک شیلف سے موبائل اٹھا کر اسے تھمایا۔ زیادہ دیر استعمال مت کرنا، جو بھی دیکھنا ہے دیکھ کے، جس سے بھی بات کرنی ہے کر کے جلد ہی رکھ دینا۔ طبیعت ٹھیک نہیں، نظر پہ اثر پڑے گا، پہلے ہی مشکل سے سر درد ٹھیک ہوا ہے تمہارا۔ وہ اسے چند نصیحتیں کرتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ ایزل نے ان کے جاتے ہی موبائل اسکرین آن کرنا چاہی، مگر یہ کیا؟ وہ بیچارہ تھا کتنے دنوں سے بند پڑا تھا۔ اف، اس کو کیا ہوا؟ لگتا ہے بیٹری ڈیڈ ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ میں لگے چارجر کی پن موبائل سے لگا کر موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھ گئی۔ چل جاؤ چل جاؤ، وہ بے صبری سے اس کے چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ چلا تو 0% بیٹری اس کا منہ چڑھانے لگی۔ جب تک کم از کم 15-20 نہیں ہو جانی تھی وہ ڈھنگ سے کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی موبائل ہاتھ میں پکڑے بے صبری سے بیٹری بڑھنے کا انتظار کرنے لگی۔ جوس کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف لوازمات بھی پیش کیے جا چکے تھے۔ حارث نے اپنے لیے چائے منگوائی تھی جسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا، مگر انہوں نے ابھی تک کسی چیز کو بھی نہیں چھوا تھا۔ تمہیں یوں مزے سے چائے نوش فرماتا دیکھ مجھے خیال آ گیا کہ اس روز تم انم کے ہاتھوں کی لذت بخش چائے بنا پیے ہی چلے گئے۔ اس کی چائے کو دیکھ کر انہیں بات شروع کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔ ہاں دراصل دیر ہو رہی تھی مجھے، تو سوچا پھر کبھی صحیح۔ وہ گھونٹ بھرتا پل بھر کو رکا تھا۔ اس دن کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یاد کر چکے تھے۔ چائے پیش کیے جانے کے پورے 20 منٹ بعد تمہیں یاد آیا کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ بڑی عجیب سی لہجے میں یہ بات کہی گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ حارث نے ناسمجھی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ ایسے کون سے راز و نیاز بانٹے جا رہے تھے میری منگیتر کے ساتھ جو چائے کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ کپ لبوں تک لے جاتا اس کا ہاتھ یکدم رکا۔ تاثرات ڈھیلے مگر لہجہ کافی کرخت تھا۔ کپ میز پہ دھرے وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ تم کس ٹون میں اور کیسی بات کر رہے ہو؟ اسے ان سے ایسی بات کی قطعی توقع نہ تھی۔ میری ٹون ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے حارث؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے، بازو میز پہ ٹکائے عجیب سی نگاہیں اس کی جانب اچھالتے بولے، بنا میرا اور اپنا وقت ضائع کیے سیدھی طرح بتا دو کہ کیا بتا دوں؟ حارث نے کچھ خلقی سے انہیں ٹوکا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری منگیتر پہ بری نظر ہے؟ آر یو سیریس فارس؟ وہ جتنا میری بات اتنی مشکل بھی نہیں جس کا مفہوم یا تشریح بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ لہجہ زومانی تھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ اب نظریں چرانے کا کیا فائدہ حارث صاحب؟ بہت غلط وقت پہ بہت صحیح جذبہ تم نے مجھ پہ آشکار کیا ہے۔ ان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا فارس؟ یہ جذبہ تو میں اب خود سے بھی چھپا چھپا کر رکھنے کی حد الامکان صحیح کر رہا ہوں۔ یہ تم پہ آشکار کیسے ہو گیا؟ پوچھنے سے زیادہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو ڈپٹ رہا ہو کہ کیوں آشکار ہو گیا یہ راز؟ تمہارے چھپانے کی کوشش نہیں سا بیاں کر دیا میرے دوست۔ وہ انگلیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے میز پہ پڑی بلو گلاس بال گھماتے بولے، تو تم یہ راز چھپانے میں ناکام ٹھہرے حارث۔ تمہارا دوست تمہارے دل کی بات جان گیا، مگر اتنی جلدی ناکام ہو جاؤ گے سوچا نہ تھا۔ جو راز سینے میں دفن کر کے رکھنا تھا وہ پلک جھپکتے ہی کھل جائے گا، کہاں معلوم تھا تمہیں؟ اس گھر میں جانے سے قبل صرف اپنے دل کا سوچا کہ اس پہ کیا گزرے گی، یہ تو سوچا ہی نہیں کہ تم پہ گزری کہیں کوئی اور محسوس نہ کر لے، اور جو سوچا نہیں وہ ہو گیا۔ فارس جان گیا۔ حارث رنج و ملال کے ملے جلے احساسات لیے سوچنے لگا۔ اس روز جب تم سے کال پہ بات ہوئی انہوں نے گویا تمہید باندھی اور پھر گلا کھنگار کر بولنا شروع کیا۔
حارث نے سماعت میں پوری توجہ سے ان کی آواز پہ لگا دی۔ تم جو مجھے بتانے والے تھے کہ تم اپنے لیے لڑکی پسند کر چکے ہو، مگر میری انم سے منگنی کا جانتے ہی اپنی پسند کی حقیقت کو بڑے آرام سے مذاق کہہ کر چھپا گئے۔ اس وقت تو میں جان نہ پایا کہ ایسی کون سی لڑکی ہے جسے تم نے تو پسند کیا ہی، مگر میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ مگر کل تمہارا انم کو یک ٹک دیکھنا اور پھر میرے ڈانٹنے پہ تمہارا اس کی حمایت میں بے چین ہو کر بولنا مجھے اس شک میں مبتلا کر گیا کہ کہیں وہ لڑکی انم ہی تو نہیں۔ وہ بول رہے تھے جبکہ حارث لب بستگی سے نظریں ان کے ہاتھوں پہ جمائے سنتا رہا جو کرسٹل گیند کو ہولے ہولے گھما رہے تھے۔ تب بھی میں نے دانستہ تمہیں روکنا چاہا، مگر تمہارا بار بار کا گریز دیکھ کر سمجھ آنے لگی کہ تم کیوں نہیں رکنا چاہتے۔ ہاسپٹل سے دیر تو بس بہانہ ہے، تم اکیلے اس کے پاس رکنا نہیں چاہتے تھے جس سے اس وقت تم نظریں چرا رہے تھے۔ تمہارا کبھی تو اسے نظریں چرانا، کبھی یک ٹک دیکھنا میرے لیے مشکوک تھا، بہت مشکوک۔ اور پھر تمہاری وہ بات کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، مگر پھر تمہارا اسے مذاق کہہ کر مکر جانا، یہ سب بارہا میرے دماغ میں چلتا رہا۔ وہ وقفے سے حارث پہ بھی نظر ڈال رہے تھے جبکہ حارث سوچنے لگا کہ یعنی یہیں پہ اس نے غلطی کر دی جسے وہ بہت معمولی باتیں گردان رہا تھا۔ فارس تو اس کے پیچھے کی ساری کہانی دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا لڑکی والی بات نہ بتانا، انم کو دیکھنا، اس کی سائیڈ لینا، اس کے پاس رکنے سے گریز کرنا، اس سب کو اس نے اتنا سنجیدہ نہ لیا جتنا وہ لے گئے۔ اس روز میرے آنے سے چند منٹ قبل ہی تم نکلے، مگر بنا چائے پیے۔ جب پورے 15-20 منٹ میں تم نے چائے نہیں پی تو پھر کیا کیا؟ بیٹھ کر جھک تو ماری ہوگی نہیں، انم سے باتیں ہی کی ہوں گی، اور باتیں خوشگوار تو ہرگز نہیں ہوں گی کہ ہنستے مسکراتے وقفے سے چائے سے بھی لطف اٹھا لیا جائے۔ بس انہی ساری سوچوں نے مل کر مجھے اس نقطے پہ پہنچایا کہ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ مگر مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی آخری بات پہ حارث کو ان کی دماغی حالت پہ شبہ گزرا۔ بھلا اس سب میں بھی کوئی مزے کی بات ہو سکتی تھی کیا؟ زبان کی بجائے حارث نے آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کیا۔ یہ کہ یہاں آنے تک، آ کر بیٹھنے اور تم سے بات کرنے تک میں پر یقین بالکل نہیں تھا، بالکل شور نہیں تھا، میں تو الجھن میں تھا، بے یقین سا۔ مگر میرے شک کو یقین میں تمہاری اس بات نے بدلا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا، یعنی مجھے جو معلوم ہوا وہ سب سچ تھا، میرے سبھی اندازے صحیح ثابت ہوئے۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حارث کی تو استجاب سے آنکھیں پھیل گئیں۔ یعنی کہ تم شور نہیں تھے؟ یہ سب سوالات مجھ سے اگلوانے کے لیے تھے کہ آیا تمہارا شک صحیح ہے یا میں اسے غلط ثابت کر دیتا ہوں؟ حارث کا جی چاہا زور و شور سے اپنی عقل پہ ماتم کرنے کو۔ ہاں، اور تم نے میرے شک کو بنا وقت ضائع کیے یقین میں بدل دیا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولے۔ اب اسی طرح بنا وقت ضائع کیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ یہ جذبہ کب پروان چڑھا تمہارے دل میں؟ یہ سوال میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں، بنا میرا اور اپنا وقت برباد کیے سب بتاتے جاؤ۔ وہ گویا وارن کرتے بولے کہ تمہیں لازماً بتانا ہے، وہ بھی بنا وقت صرف کیے، جبکہ حارث کے پاس اب بتانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، تبھی بولنے کو لب وا کیے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میرے دل کو کسی کے لیے اپنے دروازے وا کیے۔ یوں لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات۔ اس نے دانستہ انم کا نام لینے سے گریز کیا کیونکہ یہ مناسب نہ تھا۔ بھلے آغا فارس اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر تھے تو اس کے منگیتر ہی۔ زیادہ کم نہیں پوچھا میں نے، مجھے ایگزیکٹ دورانیہ بتاؤ، کب، کیسے اور کس دن؟ گاٹ اٹ؟ انہوں نے سرد مہری سے اسے ٹوک کر پوچھا۔ 3 مہینے، وہ ہماری آؤٹنگ کا دن جب میں تمہارے گھر۔ واٹ؟ 3 مہینے؟ اس سے قبل کہ وہ الف سے یہ تک سناتا، آغا فارس تو 3 مہینوں پہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے۔ سیریسلی 3 مہینے قبل؟ وہ ہکا بکا سے اسے بے یقینی سے دیکھتے بولے۔ ان 3 مہینوں پہ جیسے انہیں 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے آگے کچھ بھی سننے کی چاہ نہ تھی انہیں۔ ہاں، اس کی اس چوروں جیسی ہاں نے ان کے دماغ کو مزید گھما دیا۔ حارث حارث حارث، بھنچے ہوئے لہجے میں مشتعل انداز میں اس کا نام پکارتے ہوئے انہوں نے ہاتھ مکے کی صورت میں میز پہ مارے۔ پتہ ہے میرے اس وقت کیا دل چاہ رہا ہے؟ دل چاہ رہا ہے کوئی آہنی چیز اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں۔ وجہ؟ وہ الجھ کر سوال گو ہوا۔ وجہ؟ وہ دانت کچکچا کر زیر لب بڑبڑائے۔ اس ایک لفظ سے جو انجانا پن وہ ظاہر کر رہا تھا اس پہ وہ تل ملا اٹھے اور اٹھ کر اس کا کالر جھپٹ کر اپنی گرفت میں لیا۔ وجہ یہ حارث صاحب کہ تم نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی مجبوری اور سمجھوتوں کے دلدل میں دھکیل دیا۔ جب انم کو پسند کر ہی لیا تھا تو کس چیز کے انتظار میں منہ میں لڈو ٹھونس کر لب بستہ بیٹھ گئے تھے؟ اس منہ سے تب پھوٹ دیا ہوتا کہ دل آ گیا ہے تمہارا اس پہ تو آج وہ تمہاری ہوتی۔ حالت ایسا رخ اختیار ہی نہ کرتے۔ تمہاری اس ایک چپ نے تمہارے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی متاثر کیا ہے۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ ایسے انچاہے رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے، زبردستی ہاں بالکل مت کرو اس کے لیے،
تو اس وقت ساتھ یہ بکواس بھی کر دی ہوتی کہ خود اس سے رشتہ جوڑنے کے متمنی ہو۔ منہ توڑنے کی بجائے منہ چومتا تمہارا، دو لگانے کی بجائے سینے سے لگاتا اور کہتا کہ آج سے انم تمہاری ہے۔ نہ میں اعتراض کرتا نہ کوئی اور۔ کوئی ظالم سماج نہ تھا، کوئی رکاوٹ نہ تھی، ایک اچھا موقع تھا تمہارے پاس جسے تم نے اپنی نام نہاد چپ میں ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ آغا فارس سختی سے اس کا کالر جکڑے غصے کے ساتھ ساتھ آخر میں اس پہ افسوس کرتے بولے، جبکہ حارث چپ چاپ ان جھڑکوں کو سنتا رہا کیونکہ خود کو ان کا حقدار سمجھتا تھا۔ اب یہی منہ توڑنے اور یہی سینہ چھلنی کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ شدید غصہ آ رہا ہے اس وقت تم پہ، تب بتایا نہیں اور آج بیٹھ کے کر رہے ہو ادھوری محبت پہ ماتم۔ یو نو واٹ، تم اسی قابل ہو۔ کالر آزاد کر کے اسے پرے جھٹکتے ہوئے وہ واپس کرسی پہ ڈھہ گئے اور میز پہ پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں سارا خالی کر گئے اور پھر کھٹک سے اسے میز پہ پٹک دیا۔ حارث نے مجرمانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور شرٹ کا بٹن بند کرنے لگا جو کالر پکڑنے کے سبب کھلا تھا۔ بیٹھ جاؤ، یوں مجرموں کی مانند سے سر جھکا کر کھڑے ہونے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بیزاریت بھری نگاہ مقابل کھڑے وجود پہ ڈال کر کہا گیا تو وہ بیٹھ گیا۔ ہاں، جب وقت ہاتھ میں تھا تب تو فائدہ اٹھایا نہیں، اب جب ہاتھ سے نکل گیا تو اسے لگ رہا ہے اپنے پچھتاووں سے اسے واپس لے آئے گا۔ خشم کی نگاہوں سے اسے گھورتے وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بڑبڑائے، مگر یہ بڑبڑاہٹ وہ سن چکا تھا۔ میں واقعی پچھتا رہا ہوں، وہ ہولے سے بولا، تم اس سے قابل ہو۔ یہ چار لفظ کھٹک سے اس کے منہ پہ مارے گئے۔ مجھ سے یوں رخ موڑ کر تو بات مت کرو، وہ بولا، مگر آغا فارس کے تاثرات یوں تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ بھاڑ میں جاؤ مگر مجھ سے کلام مت کرو۔ فارس، اس نے انہیں پکارا، مگر وہ ہنوز وہی تاثرات لیے رخ پھیرے بیٹھے رہے۔ میں نہ صرف خود سے بلکہ تم سے بھی شرمندہ ہوں، کیونکہ یہ میری لاپرواہی ہی تھی جو مجھے یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں نے اسے اپنی لاپرواہی کے سبب کھو دیا ہے۔ بے فکر سا اپنے دوسرے گوشت پہ توجہ دیتا رہا کہ انم کی جانب سے کوئی خوف لاحق نہیں۔ تم تو اسے اپنانا چاہتے نہیں تو پھر کیسی جلدی؟ اس معاملے کو دوسرے کام نمٹا کر چھیڑوں گا۔ اب کچھ بھی تو نہیں کر سکتا سوائے پچھتانے کے۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے سر جھکا کر بالوں کو ہاتھوں کی جکڑ میں لیے بول رہا تھا، جبکہ آغا فارس کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھتے اسے سن رہے تھے۔ اس روز تمہیں اس لیے کال نہیں کی کہ تمہاری یاد آ رہی تھی، بلکہ اس لیے کی کیونکہ اسے پانے کے لیے یہ جذبہ سب سے پہلے تم پہ عیاں کرنا ضروری تھا۔ مجھے لگا کہ یہی وقت صحیح ہے اب اس جذبے کو منکشف کر دینے کا۔ اب اور وقت نہیں لینا چاہیے۔ باتوں باتوں میں آخر اس بات کی طرف آ ہی گیا، مگر میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، کیونکہ تمہارے لفظوں نے تو میرے سارے الفاظ ہی چھین لیے۔ تمہارے منہ سے اتنی بڑی خبر سن کر میرے دل پہ کیا بیتی یہ میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ گلاس میز کے پار دکھائی دیتے فرش پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا وہ کھوئی کھوئی سی کیفیت میں بول رہا تھا، جبکہ آغا فارس کا اس کی باتوں اور اس حالت پہ دل بری طرح پسیجا جا رہا تھا۔ بہت کوشش کی اس راز کو خود تک محدود رکھنے کی، مگر میری حالت، میرے لفظ اس کوشش کو ناکام کر گئے۔ کاش یہ کوشش 3 مہینوں قبل ہی ناکام ہو جاتی تو میں کامیاب ہو جاتا، مگر اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا کہ میں دلی طور پہ ایک ناکام شخص ہوں۔ ایک لفظ کاش دل و دماغ میں بری طرح چمٹ کر رہ گیا ہے۔ کاش میں ان 3 مہینوں پیچھے جا کر سب کچھ اپنے حق میں کر لیتا، بس یہی حسرت پلتی رہتی ہے میرے اندر۔ وہ بالوں کو ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرتا، ریوالور کی پشت سے سر ٹکائے ڈھیسا گیا اور آنکھیں موند کر طویل سانسیں کھینچنے لگا، جیسے یہ سب بولنا بہت ہی مشکل رہا ہو۔ وہ آنکھیں موندے چند لمحوں کے لیے ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا، جبکہ مقابل بیٹھا شخص اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب میز پر ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنائیے سے سرشار لہجے میں بولا، اسے پانا چاہتے ہو حارث؟ اور اس سوال پہ حارث نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور کتنی ہی دیر انہیں بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے لفظوں میں ترمیم کی، مگر سوال وہی تھا۔ فارس، یہ تم کیا اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فقط ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس کی حیرت کو ذرا برابر بھی اہمیت دیے بنا اسے ٹوک کر 2 ٹوک لہجے میں استفسار کیا گیا۔ میں بھلا کیسے یہ ہاں یا نہ حارث، ہاں یا نہ؟ اس کے سیدھی طرح جواب نہ دینے کے سبب اب کہ وہ دھاڑ اٹھے۔ نہیں۔ حارث نے بھی ایک حرفی جواب ان کے سپرد کیا۔ چیئر سختی سے دھکیل کر اتنا اٹھا تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھا اور ریلنگ کو ایک طرف دھکیلے اپنے اندر کی بے کلی کو سرد ہواؤں کے سپرد کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ میں تمہیں موقع فراہم کر رہا ہوں، وہ عقب سے چلائے۔ نہیں چاہیے، وہ خود ہی سے سنگ دلی دکھاتا بولا۔ پچھتاؤ گے؟ انہوں نے باخبر کیا۔ پچھتا لوں گا، وہ تیار تھا۔
یاد رکھنا آج دوسری بار کھو رہے ہو تم اسے۔ وہ میز سے ٹیک چھوڑے اس کی طرف بڑھے۔ تم بھی یاد رکھنا کہ کسی کو بار بار کھونے کی تکلیف کا پہلی بار کے کھونے کی تکلیف سے کوئی مقابلہ نہیں۔ میں تو اس پہلی بار کے کھونے کی تکلیف سے ہی نہیں نکل پا رہا اور تم دوسری بار کی بات کر رہے ہو۔ حارث کے فلسفے ہی عجیب تھے اور اس وقت تو لہجہ بھی عجیب سا تھا۔ اس تکلیف کا مداوع کرنے کا موقع دے تو رہا ہوں تمہیں۔ وہ لپک کر اس کے سامنے آئے اور اس کے اور سرد ہواؤں کے بیچ حائل ہو کر ان کا راستہ روکا۔ ہاں سیریسلی تم دے رہے ہو موقع؟ تم؟ ہاں۔ وہ دل کھول کر ہنسا تھا مگر اس ہنسی سے کس قدر تلخی چھلک رہی تھی وہ دونوں سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ نہیں میری جان، میرے جگر، تم مجھے کوئی موقع فراہم نہیں کر رہے۔ مجھ سے سوال کرنے سے قبل ہی تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا جواب کیا ہوگا۔ میرا جواب ہاں کی صورت میں ہوگا۔ یہ تمہیں اگر 1% بھی اندازہ ہوتا تو تم کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ وہ ان کی سوچ سے بالکل انجان نہ تھا۔ یہ اس نے ظاہر کیا تو آغا فارض ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے کیونکہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی موقع فراہم نہیں کر رہے تھے۔ میری محبت کو آزمانا چاہ رہے تھے نا؟ اب معلوم ہو گیا کہ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے۔ وہ انہیں اپنے سامنے سے ہٹا کر کھڑکی بند کرتا سوال گو ہوا۔ انہوں نے فقط ہنکارا بھرا اور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ خوش ہے، انفیکٹ بہت خوش۔ تم سے جڑا یہ نیا رشتہ اس کے لیے بہت خاص ہے، بہت ہی اہم، اس لیے کیونکہ تم اب اس کے لیے بہت خاص اور اہم بنتے جا رہے ہو۔ آغا فارض کو دونوں شانوں سے تھام کر نرماہٹ سے گویا ہوا۔ اس کی نظروں میں تم خاص، اس کے دل میں تمہاری اہمیت۔ میں کہاں ہوں؟ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں فارض۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ پھر میں کیوں زبردستی کا وجود بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤں؟ اس کی خوشی کا محور میں نہیں تم ہو۔ پھر کیسے تمہارے سوال کے جواب میں اس زبان سے ہاں ادا کرتا؟ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں اسے اپنے قریب کر کے ناخوش دیکھنے کی بجائے اسے خود سے دور رکھ کر خوش دیکھنے کو ترجیح دوں گا۔ اور فقط یہی سبب نہیں ہے انکار کا۔ میرے لیے اس کی عزت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تم یہ رشتہ ختم کرو گے تو کیا لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے اس کے کردار پہ کہ پہلے ہی 2 رشتے ختم ہو گئے، اب تو اتنے قریبی اور سگوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے؟ ضرور لڑکی ہی خراب۔ وہ خراب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جو کب سے چپ کر کے سن رہے تھے اس بات پہ بول اٹھے۔ جانتا ہوں وہ ایسی ہرگز نہیں، مگر میرے اسے پانے کی خواہش کے پیچھے اسے یہ سب سننے کو ملے اس کی بجائے میں یہ خواہش دفن کرنا پسند کروں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ یہی سب مد نظر رکھ کے تم سے سوال کیا تھا اور تم میرے سوچے جواب پہ پورے اترے۔ تمہاری محبت کو سلام کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا کر اس کا غم کچھ ہلکا کرنا چاہا۔ کتنی ہی دیر اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے اپنائیت کا احساس دلاتے رہے مگر بے سود۔ اس کا غم تو مزید بڑھ گیا تھا۔ اب اس محبت کے سچ جھوٹ جاننے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں فارض۔ مت کرتے سوال کیونکہ مجھے آزما کر تم نے میرے احساسات کا مذاق اڑایا ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو وہ بولا۔ لہجہ گلا آمیز تھا۔ وہ کیسے؟ وہ اس سے الگ ہو کر اچنبے سے بولے۔ جانتے تھے مگر دانستہ انجان بنے۔ جو پہلے ہی محبت کی حال میں تڑپ رہا ہو، کسی کو کھونے کا ماتم منا رہا ہو، اسے سوال کرنا کہ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ پوچھنے والا اس چاہ کو پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی خود وہ چاہ کر بھی اسے حاصل کر سکتا ہے، تو سوچو ایسے سوال کے بعد اس شخص پہ کیا گزری ہوگی۔ جس وقت تم نے یہ سوال کیا میرے کیا احساسات تھے تم نہیں جانتے فارض۔ ایک لمحے کو جی چاہا چلا چلا کر کہہ دوں کہ ہاں فارض، ہاں میں اسے پانا چاہتا ہوں، ہاں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر لب چاہ کر بھی یہ ایک لفظ ادا نہ کر پائے۔ جانتا تھا کہ تم میری ہاں پوری نہیں کر پاؤ گے، پھر بھی دل نے چاہا کہ ایک بار ہاں بول کر تو دیکھوں، ہو سکتا ہے اس ہاں کے بدلے فارض تمہیں تمہاری محبت لوٹا دے۔ ایک امید سی جاگی تھی مگر یہ امید جھوٹی ثابت ہوگی۔ تبھی اپنے دل کی آوازوں کا گلا گھونٹ کر جواب دیا، اور تم مان بھی جاتے تو میری بے بسی، میری مجبوری دیکھو کہ میں پھر بھی اسے اپنانے کے لیے آگے نہ بڑھ پاتا۔ انسان کتنی مجبوریوں میں جکڑا ہوتا ہے نا۔ دوسروں کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی بھلا کوئی مجبوری ہوئی، مگر وہ نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے کہ جو ان مجبوریوں میں جکڑا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس مجبوری کا وزن تو پہاڑ سے بھی 100 گنا زیادہ ہے، اور اسی وزن تلے تم اور میں دبے ہوئے ہیں فارض۔ تم مجبور ہو اپنوں کی خوشی کے آگے اور میں مجبور ہوں فقط اس کی خوشی کے آگے۔ ہم بھی مجبوریوں کی لپیٹ میں آئیں گے، ہماری زندگی بھی مجبوریوں کی نظر ہو جائے گی، کبھی سوچا نہ تھا۔ حارث کی آواز میں ایک لڑکڑاہٹ سی پیدا ہوئی تھی، آنکھوں میں اذیت کے ذرے چبھنے لگے تھے۔ اپنے اس دوست پہ آغا فارض کو جہاں لمحے بے تحاشا پیار آیا وہاں بے تحاشا افسوس بھی۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، وہ لب کاٹتے آسودگی سے گویا ہوئے۔ کر سکتے،
ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہو میرے لیے، وہ برجستگی سے بولا تو انہوں نے ماتھے پہ ناسمجھی کی سلوٹیں لیے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اسے وہ تمام خوشیاں دے سکتے ہو جو دینے کی میں نے تمنا کی تھی، جو میں نے سوچا تھا وہ سب تم کر سکتے ہو۔ اسے اتنا پیار دینا کہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت بیویوں میں شمار کرے، اتنا پیار نہیں دے سکتا میں۔ وہ اسے ٹوکتے بے بسی سے بولے تو حارث کے تاثرات مان پڑے۔ اتنی نہیں تو اتنے سے کم ہی سہی، مگر وہ ان کے ہاتھ تھام کر التجا کر رہا تھا، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی سن رہے تھے۔ میں وقت بھی لوں گی اور پیار بھی۔ پیار آج نہیں تو آئندہ ضرور دیں گے آپ، اور مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب خود سے آپ میرا ہاتھ تھامیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ وہ ایزل تھی، انم سے یکسر مختلف۔ وہ ضدی تھی، ضد کر کے ہر بات منوا لیتی تھی، مگر زبردستی پیار لینے کی اسے کبھی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ہر کوئی اسے بن مانگے پیار دیتا تھا، مگر جو پیار اسے مانگ کر بھی نہ ملا اس کو وہ زبردستی حاصل کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انم جو کبھی ضد نہیں کرتی تھی، کبھی پیار نہ مانگا ان سے، اسے پیار کرنے کو ان کا دل چاہتا بھی نہیں تھا، اور جو زبردستی ان کا پیار پانا چاہتی تھی وہ پیار دینے کو دل نہ جانے کیوں آج کل مچلا جاتا تھا۔ وہ اگر انم اور ایزل کو ساتھ رکھ کر سوچتے تو وہ انم ہی تھی جسے پیار بھری کوشش کرنے تک کو دل رضامند نہ تھا، تو پھر کیسے کہہ دیتے کہ وہ اس سے یہ حق نہیں چھینیں گے، اس پہ پیار بھری بارش نچھاور کر دیں گے۔ تمہاری اس خاموشی کو میں کیا سمجھوں فارس؟ اس طویل خاموشی کے پیچھے کتنے جواب تھے یہ حارث سے مخفی نہ تھا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو جھلایا تو وہ چونکے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے ہر خوشی دے سکوں۔ سوچوں کو حالہ اپنے اطراف سے ہٹاتے وہ بولے، اور محبت؟ کھوجتی نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹکائی گئیں۔ کیا تم دے سکتے ہو اس لڑکی کو محبت جو تمہاری بیوی تو بن کر آئے مگر من پسند ہرگز نہ ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر ترشی سے گویا ہوئے تو حارث کی چند ثانیوں کو زبان ہی ساتھ چھوڑ گئی۔ بولو، اب خاموش کیوں ہو؟ کیا تم وہ محبت اس پہ نچھاور کر سکتے ہو جس پہ تم نے کسی اور کا نام لکھ رکھا ہو؟ وہ تندی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ شاید نہیں۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتا سر جھکا گیا، مگر پھر یکدم سے سر اٹھایا۔ وہ ٹھٹکا تھا، بری طرح ٹھٹکا تھا، اور پھر الجھی سلجھی بے یقینی بھری نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھتا بولا، ایک منٹ، تم یہ باتیں کہہ کر یقیناً یہ بتلا رہے ہو کہ تم اور میں اس وقت ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں؟ ہمارے حالات مختلف نہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہاری بات پہ غور کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ تم نے کہا کہ وہ محبت جس پہ میں نے کسی اور کا نام لکھ رکھا ہو، تو اس کا مطلب کہ تم نے بھی اپنی محبت کسی اور کے نام کر رکھی ہے۔ I mean سیریسلی فارس، تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ کون ہے وہ؟ وہ حیرتاً بولا تو آغا فارس اس لمحے گڑبڑا سے گئے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جہاں تک ان کی سوچ نہ جا سکی وہاں لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ کیسے پہنچ گیا؟ اپنی ہی بات تک وہ غور نہ کر سکے مگر مقابل کر گیا۔ کیسی فضول بات ہے یہ؟ مجھے بھلا کیوں ہونے لگی کسی سے محبت؟ وہ الٹا اس پہ چڑھ دوڑے۔ محبت وجوہات دیکھ کر نہیں ہوتی، اس لیے اس کیوں کو تو تم چھوڑ ہی دو، بس یہ بتاؤ کون ہے وہ؟ بڑی مہارت سے وہ ان کے چہرے کے ہر ایک اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ بقومت کوئی نہیں ہے، وہ درستی سے بولے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر تمہارا لہجہ تمہارے لفظوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھتا بے یقینی بھرے لہجے میں بولا، تمہاری باتیں مجھے غصہ دلا رہی ہیں۔ جب کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو مطلب کوئی نہیں ہے۔ وہ بھڑک اٹھے تھے۔ میری باتیں تمہیں اتنی اس لیے چبھ رہی ہیں کیونکہ میں وہ بات پکڑ گیا جو تم شاید خود سے بھی چھپا رہے ہو۔ تم اقرار اس لیے نہیں کر پا رہے، اس محبت سے نظریں اس لیے چرا رہے ہو کیونکہ تم محبت کرنے کے باوجود بھی انکاری رہنا چاہتے ہو۔ سبب میں نہیں جانتا کیوں، مگر تم ایسا کر رہے ہو۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیسے پکڑ لیتا تھا مقابل کی بات کو، کیسے پڑھ لیتا تھا مقابل کے تاثرات، اور کیسے جان لیتا تھا مقابل کے دل کے حالات؟ کیا واقعی مجھے محبت ہو گئی ہے؟ مگر کس سے؟ میں نیچے جا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ آپ صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں تو رہ ہی نہیں سکتی آپ کے بغیر۔ اس سوال کے جواب میں وہ چند جملے سماعتوں میں باز گشت کرنے لگے جو منگنی ہونے سے صرف کچھ وقت قبل ادا کیے گئے تھے، اور وہ جملے ادا کرنے والی ایزل تھی۔ تو کیا ایزل سے محبت ہو گئی ہے انہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی صورت نہیں۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اور کیوں کر ہوگی یہ سوچ محض حارث کی بکواس کے سبب ہے۔ مجھے اس سے تو کیا کسی سے بھی محبت نہیں۔ بولو، کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہیں بھی محبت ہو گئی ہے؟ حارث کی آواز انہیں واپس ہوش میں لائی۔ جسٹ شٹ اپ،
آخری بار بتا رہا ہوں، بار بار نہیں بتاؤں گا، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، گاٹ اٹ؟ انگشتے شہادت اٹھا کر وہ دبا دبا سے چلائے اور آخری جملہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ تو پھر اسے وہ محبت دینے میں کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ حارث کے لہجے میں بھی سختی در آئی۔ وہی تکلیف جو اپنی ماں کی پسند کردہ لڑکی کو دیتے ہوئے تمہیں آئے گی، ٹکا سا جواب دیا گیا جو حارث کا منہ بند کر دینے کو کافی تھا۔ میں اب کسی اور لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو یہ، میں بھی نہیں کرتا تھا، نہ اب کرتا ہوں، مگر میری زندگی میں بھی لا کھڑا کیا نا ایک لڑکی کو۔ بالکل اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی ایک لڑکی آ ہی جائے گی، تمہاری مرضی سے نہ صحیح، تمہارے اپنوں کی مرضی سے ہی صحیح، مگر ایسا ہوگا ضرور۔ میں بھی دور بھاگنے لگا تھا شادی سے، پورا ارادہ کر لیا تھا اب کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، مگر سارے ارادے ملیاں میٹ کر دیے گئے۔ ایسے تمہارے بھی کر دیے جائیں گے۔ میری ماں تو 2 بہوؤں کے بعد بھی راضی نہ ہوئی اور تیسری پکی کر لی، تم نے تو ابھی تک ایک بھی متعارف نہیں کروائی۔ وہ سنجیدہ تھے، مگر حارث نے آخری جملے پہ انہیں سخت قسم کی گھوری سے نوازا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ 2 شادیاں بھگتانے کے باوجود بھی مجھے تنہا نہیں رہنے دیا گیا، تو تم تو پھر بھی کنوارے ہو، بنا ایک عدد بیوی کے تمہاری جان خلاصی ہوتی رہے گی، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ قطعی انداز اپناتے بولے، کاش یہ مینٹل ہاسپٹل ہوتا تو میں تمہیں ضرور ایڈمٹ کر لیتا، تمہارا فوری علاج کرتا، ایک پھوٹی کوڑی نہ لیتا، بلکہ تمہیں شوق پہ شوق لگا کر تمہارے اس فارغ دماغ کی مزید بینڈ بجا دیتا۔ وہ لہجے میں مصنوعی حسرت پیدا کرتا بولا تو آغا فارس مسکرائے۔ میری باتوں کو گھمانے کا اچھا طریقہ ہے، مگر میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب اور کیا کہنا باقی ہے؟ وہ بیزاریت سے بولتا کھڑکی کے قریب موجود صوفے پہ ڈھیسا گیا۔ تم مجبوریوں کی بات کر رہے تھے تو جان لو کہ ایک مجبوری اور پلے باندھنی پڑے گی، ایک سمجھوتا اور ہے آگے، مگر میں دعا کروں گا کہ تمہاری زندگی میں جو آئے وہ تمہاری ہر مجبوری، ہر سمجھوتا توڑ دے، اپنی محبت سے تمہارے تمام غم سمیٹ لے، تمہیں اتنا چاہے کہ تم اسے بھولنے پہ مجبور ہو جاؤ، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ تہہ دل سے گویا ہوئے۔ اس سے زیادہ کیا مشکل ہوگی فارس؟ وہ تلخی بھری ہنسی ہنسا تو ان کا دل چیر گیا۔ دعاؤں کا شکریہ، یہ دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، آخر کو تم بھی کسی اور سے محبت رکھنے کے بعد کسی اور کو اپناؤ گے۔ وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ وہ مان ہی نہیں رہے تھے اس محبت کو، حارث کو تب چڑھی ہوئی تھی۔ آغا فارس نے بہت تحمل بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویسے میری نظر میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، پہلی فرصت میں اپنا علاج کرواؤ، پیسے میں خرچ کروں گا، مگر تمہارے دماغ سے یہ خناس ضرور نکلواؤں گا۔ لہجہ سنجیدہ سپاٹ تھا۔ یہ خناس نہیں ہے، محبت ہے جو تم مان نہیں رہے۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، بکو مت۔ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ کمینہ مر جائے گا مگر اعتراف نہیں کرے گا کہ اسے محبت ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے سوگ مت مناتے رہنا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے بے بہرا انہوں نے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ فارس چند قدم چلے تو اس نے پکارا۔ وہ رکے تو وہ اٹھا اور چل کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ نہ تم اسے چھوڑ سکتے ہو، نہ میں اپنا سکتا ہوں، دونوں کو ہی اپنی محبت کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہم اپنی محبتوں کو نہیں پا سکتے تو پھر جو ہم سے محبت کرتے ہیں کیوں نہ ان کے لیے اپنی خوشی غمی سب وقف کر دی جائے۔ محبت والی بات پہ آغا فارس نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، یعنی وہ کہاں ماننے والا تھا کہ انہیں محبت نہیں، مگر اس بار خاموش رہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں جتنا بھی کہہ لوں، جتنا بھی بھاگ لوں، مگر ایک نہ ایک دن تو مجھے رکنا ہی پڑے گا۔ ایک نہ ایک دن تو اپنوں کی خوشی کا مان رکھتے ہوئے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہی پڑے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کروں، اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ میری اس امید کو توڑنا مت فارس، وہ بہت اچھی ہے، اسے کبھی یہ محسوس مت ہونے دینا کہ اس کی قسمت اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ان کے شانے پہ اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالا گیا، لہجے میں منت تھی۔ ان کے اس ہوں میں چھپا جواب جان کر وہ آسودگی بھرا وجود لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ جب تمہارے جان لینے سے بھی میری ٹھنڈی قسمت وہیں جمی رہنی تھی تو پھر کاش تم نہ ہی جان پاتے۔ تمہارے جان لینے سے تو دل پہ اور بھی بوجھ پڑ گیا ہے، نہ معلوم کب اور کیسے سینے سے یہ بوجھ ختم ہوگا۔ سوچا تھا دھیرے دھیرے سرک جائے گا، مگر تمہاری یہ 30 منٹ کی ملاقات بہت بھاری پڑ رہی ہے اس دل پہ۔ صحیح کہتے ہیں، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اور تجھ سے تو ویسے بھی کچھ نہیں چھپ سکتا۔ کمینہ لمحوں میں سب جان گیا اور اپنے دل پہ بھی بوجھ لاد کر چلا گیا۔ خود سے زیادہ اس وقت اسے آغا فارس کے لیے دکھ ہو رہا تھا، آخر کو وہ بھی تو اسی کے لیے دکھی تھے، مگر اس دکھ سے زیادہ وہ ان سے شرمندہ تھا، کیونکہ اس کی لاپرواہی اور کی دیری کے سبب ہی تو وہ لڑکی زبردستی ان کی زندگی میں شامل کر دی گئی۔
جسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی وہ چاہ رکھتا تھا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 28۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک